رات کو کافی دیر تک ہمیں نیند نہیں آئی۔ عجیب عجیب طرح کے خیالات اور اندیشے ہمیں پریشان کرتے رہے۔ چمگادڑ پر بھی مختلف انداز کے تبصرے ہمارے درمیان جاری رہے، لیکن اللہ کا فضل یہ تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اس کام سے باز آ جائیں۔ خزانہ نکالنے کی ایک عجیب سی دھن ہم سب پر سوار تھی۔ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کس وقت سوئے۔ جب آنکھ کھلی تو سورج کافی بلند ہو گیا تھا۔ نہانے دھونے کا یہاں انتظام نہیں تھا۔ پینے کا پانی ہمارے پاس کافی مقدار میں تھا اور قلعے کے قریب ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ اس کا پانی منہ ہاتھ دھونے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اور میری نند نے مل کر ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے تک دن کے 11 بج گئے تھے۔ ٹھیک 11 بجے ہم لوگ اپنی مہم پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپسی مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ 5 افراد خزانے کی کھوج کے لیے قلعے کے اندر جائیں گے۔ ایک میں، دوسرے میرے شوہر نواب زادہ عبد الملک، تیسرے میرے دیور نسیم احمد عرف چھنو میاں، چوتھے نسیم کے دوست شہباز خان اور 5ویں سرفراز خان۔ سرفراز خان کو بطور خاص اس لیے بھی لیا گیا تھا کہ انہیں عملیات کی سوجھ بوجھ تھی اور ان کی مدد کی ہمیں کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی تھی۔ بقیہ 5 افراد کو ہم نے کیمپ میں ہی چھوڑنے کا پروگرام بنایا۔ کیمپ میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ یہ تھے: ظفر نیازی، مراد حسن، شاہین سلطانہ، علی اور نازیہ۔ قلعے کی طرف روانہ ہوتے وقت ہم نے ایک تیز روشنی کی ٹارچ، 2 لمبی سی لکڑیاں اور ایک چادر بھی لے لی تھی۔ نیز ہلکا پھلکا سا کھانا بھی ہم نے ہمارے ساتھ رکھ لیا تھا اور چند بوتلیں پانی کی بھی ساتھ رکھ لی تھی۔ دراصل ہمارا ارادہ رات تک واپسی کا تھا، اس لیے ہم نے ضرورت کی کچھ چیزیں اپنے ساتھ رکھ لی تھی۔ ارادہ تھا کہ کئی ٹارچیں لے کر ہم قلعے میں داخل ہوں گے، لیکن عجیب اتفاق تھا کہ صرف ایک ہی ٹارچ کام کر رہی تھی، اس لیے ہم نے اسی پر قناعت کی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب ہم قلعے میں داخل ہو گئے۔ جب ہم قلعے میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلے ہماری نظر ایک سانپ پر پڑی جو قلعے کے مین گیٹ پر اپنا پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ ہم نے پتھر مار کر اس کو بھگانا چاہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ چھنوں نے لکڑی سے اس کو ڈرانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، بلکہ وہ اس طرح ہم سب کو گھورتا رہا جیسے وہ ہمیں کھا جائے گا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ اپنے منہ سے زبان بھی نکال رہا تھا، جیسے وہ ہمیں کوئی وارننگ دے رہا ہو یا جیسے وہ ہمیں چڑھا رہا ہو۔ میرے شوہر لکڑی لے کر اس کی طرف بڑھنے والے ہی تھے کہ سرفراز خان نے انہیں روک دیا اور کہا: بھائی صاحب، جلدی نہ کریں، ضروری نہیں کہ یہ سانپ ہی ہو، یہ کوئی دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے، بس تو پھر یہ جن ہی ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ سرفراز بولے: میں ایک دعا پڑھتا ہوں، اگر یہ جن ہوگا تو چلا جائے گا، اور اگر دعا کے بعد بھی یہ نہیں گیا تو ہم اس کو مار دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کوئی دعا پڑھنی شروع کی۔ دعا ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ سانپ واپس ہو کر چلنے لگا اور بہت بڑے سوراخ میں جو قلعے میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف تھا گھس گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہماری جان میں جان آئی۔ ہم لوگ قلعے میں داخل ہو گئے اور بہت بڑے دالان میں پہنچ کر بیٹھ گئے۔ یہ دالان کسی زمانے میں بہت خوبصورت ہوگا، اس کے کچھ نقش و نگار ابھی تک باقی تھے۔ قلعے کے اندر کی عمارت پر نظر ڈالنے کے بعد میرے شوہر بولے: کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت حسین تھی۔ بے شک، میں بولی، بنوانے والے نے کن کن ارمانوں کے ساتھ اس کو بنوایا ہوگا، لیکن یہ دنیا عجیب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر چیز آنی جانی دیکھی۔ آج عمارت کا چہرہ بھی بدل گیا، اس پر بھی بڑھاپا طاری ہو گیا اور بنوانے والا منو مٹی کے نیچے جا کر سو گیا۔ جی ہاں، شہباز بولے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور دنیا یہیں کی یہیں رہتی ہے۔ یہ قلعہ جو آج ایک ویرانے کی حیثیت سے موجود ہے، کسی زمانے میں یہ جنت کی طرح ہوگا اور اس میں خدمت کے لیے غلام بھی ہوں گے۔ آج چند کھنڈروں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد ہم اٹھ کر آگے بڑھے۔ ہم نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا کنواں ہے۔ اس کنویں کی منڈیر پر لمبی لمبی گھاس اگ رہی تھی، کچھ گھاس سوکھی ہوئی تھی اور کچھ ہری بھری تھی۔ کنویں کے قریب جا کر نسیم نے لکڑی سے گھاس کو چھیڑا تو ایک دم کنویں سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ ہنسی بھی ملی جلی،
یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سی عورت اور مرد ایک ساتھ ہنس رہے ہوں۔ ہنسنے کی آواز سن کر ہم سب لرز گئے اور ہم سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر سرفراز آگے بڑھے اور انہوں نے لکڑی سے گھاس کو چھیڑا۔ اس بار ہنسنے کی آواز نہیں آئی، لیکن کنویں کی منڈیر پر گھاس اگی ہوئی تھی، وہ سب کی سب بڑھنا شروع ہو گئی اور تقریباً 1 فٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کنویں میں رقص ہو رہا ہو۔ پازیب کے کھنکنے کی آواز بالکل اس طرح آ رہی تھی جیسے بہت ساری عورتیں ایک ساتھ ناچ رہی ہوں۔ میرے شوہر نے یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد کہا کہ وقت ضائع نہ کرو، چھوڑو اس کنویں کو، آگے چلو۔ ان کی بات کی سب نے تائید کی اور ہم سب آگے بڑھ گئے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قلعہ عجیب انداز سے بنا ہوا تھا۔ اس میں درمیان میں کافی جگہ چھوٹی ہوئی تھی، غالباً ان جگہوں پر کسی دور میں پھلواری وغیرہ رہی ہوگی۔ درمیان کی خالی جگہ کے بعد قلعے میں 4-5 اونچی عمارتیں تھیں اور ہر عمارت پوری طرح اجاڑ تھی۔ 1-2 بڑے کمرے جو حال نما تھے، ان میں کواڑ موجود تھے، لیکن اکثر کمروں کے کواڑ اتار لیے گئے تھے۔ ہم ایک پارک سے گزر کر، جس میں قبرستان کا سا سناٹا تھا، ایک دالان میں داخل ہوئے اور اس کے بعد ہم نے ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن اس وقت چھنو بولے، رک جاؤ، پہلے میں کتاب میں دیے ہوئے نقشے کو غور سے دیکھ لوں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ خزانے کی نشاندہی کس کمرے میں کی گئی ہے۔ دراصل اس بوسیدہ سی کتاب میں جو نسیم میاں کسی کباڑی کی دکان سے خرید کر لائے تھے، اسی میں خزانے کا ذکر تھا اور ایک نقشہ باقاعدہ اس طرح اس کتاب میں دیا گیا تھا جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس قلعے میں بے شمار سونا دفن ہے۔ ہم سب ایک چبوترے پر بیٹھ گئے اور ہم نے اس کتاب میں دیے ہوئے نقشے کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن لاکھ عقل لڑانے پر بھی یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس نقشے میں کس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نقشے سے یہ بات صاف ظاہر تھی کہ اس قلعے میں سونا ٹنوں کے حساب سے دفن ہے۔ کافی غور کرنے کے بعد میری یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اس کتاب کے شروع میں دیے گئے۔ مثلاً کتاب کے پہلے صفحے پر یہ شعر لکھا ہوا تھا، نیند ایک نعمت عظمیٰ ہے، سب واقف ہیں، نیند کے واسطے میں تیسرے کمرے میں چلوں۔ میں نے نسیم کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اس شعر پر غور کرو، اس شعر میں ایک اشارہ ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس شعر میں کوئی اشارہ نہیں ہے، میرے شوہر بولے، یہ صرف ایک شعر ہے اور اس شعر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آرام کا کمرہ کوئی مخصوص کمرہ تھا، اس وقت راجہ وغیرہ اسی کمرے میں سوتے ہوں گے۔ جی نہیں محترم، بات صرف اتنی سے نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ کتاب کوئی شعر و شاعری کی نہیں ہے اور کتاب کے پہلے صفحے پر شعر لکھنے کا کوئی تک نہیں ہے۔ اس شعر میں خاص اشارہ ہے جو خزانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ بھابھی، اس شعر میں دفینے کی طرف تو کوئی اشارہ نظر نہیں آتا۔ آتا ہے، ضرور آتا ہے، میں نے پرسوک انداز میں کہا۔ دیکھو، آپ سب لوگ میری بات کو سمجھیں، شعر کی یہ الفاظ نیند ایک نعمت عظمیٰ ہے، یہاں الفاظ نیند پر غور کریں۔ نیند سے مراد ہے سونا۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کو دلی سکون ملتا ہے۔ جو لوگ سونے سے محروم ہوتے ہیں، یعنی جن کی نیند اڑ جاتی ہے، ان سے پوچھیں کہ نیند کتنی بڑی دولت ہے۔ یہاں شاعر نے لفظ سونا کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نیند کا لفظ شعر میں استعمال کیا ہے، اور سونے سے گولڈ کی طرف اشارہ ہے یا نیند کی طرف، دونوں ہی عظیم نعمتیں ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ اس نیند کے لیے، یعنی اس سونے کے لیے ہی قلعے کے تیسرے کمرے میں چلو، صاف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ عظیم دولت تیسرے کمرے میں ہے۔ بالکل ہی شیخ چلیو جیسی باتیں کرتی ہوں، میرے شوہر میرا مذاق اڑاتے ہوئے بولے۔ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھات متی نے کنبا جوڑا۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تیسرے کمرے کی کھوج کریں کہ وہ کون سا ہے، نسیم بولے۔ اس کے بعد ہم سب تیسرے کمرے کی کھوج کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے ہم ایک کمرے کی طرف گئے۔ اس کمرے کا گیٹ عجیب طرح کا تھا، اگرچہ اس کمرے میں ایک خوبصورت محراب،
میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ محراب بہت خوبصورت رہی ہوگی۔ کچھ نقش و نگار اس کے مٹ چکے تھے اور کچھ باقی تھے۔ جو نقش و نگار باقی تھے ان سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ محراب حد سے زیادہ حسین ہوگی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس قلعے کا راجہ باذوق تھا۔ اس آپ بیتی کو سناتے وقت قانونی طور پر ہم پر یہ پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ ہم اس قلعے کا پورا پتہ نہ کھولیں اور اس قلعے کے راجہ اور ان کے وارثین کا نام ظاہر نہ کریں۔ بس ہلکا سا اشارہ میں یہ دیتی ہوں کہ یہ قلعہ اس زمانے کا ہے جب ہندوستان پر مغلوں کی حکومت کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ مغلوں کی حکومت سے 1 صدی یا اس سے بھی زائد عرصے پہلے اس قلعے کی تعمیر ہوئی، اور اس کو بنانے والا راجہ ہندو دھرم سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن اس قلعے کے اندر کچھ اس طرح کے نشانات بھی تھے جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ قلعہ وقتی طور پر کسی مسلمان بادشاہ کے پاس بھی آیا، کیونکہ اس قلعے کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ کئی دیواروں پر کچھ آیت قرآنی بھی لکھی ہوئی تھی۔ ایک کمرے کی دیوار پر یہ آیت لکھی تھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ایک کمرے کی دیوار پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، نصر من اللہ وفتح قریب۔ لیکن پورے قلعے کو دیکھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ یہ قلعہ بنا ہوا تھا کسی ہندو راجہ کا، لیکن کچھ دنوں کے لیے یہ کسی مسلم حاکم کے پاس بھی آیا۔ لیکن خوبی کی بات یہ تھی کہ مسلم بادشاہ نے اس قلعے کی جو ہندو سماج اور ہندو دھرم کی نشانیاں تھیں انہیں گرایا نہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سامراجیوں کی حکومت سے پہلے ہندو اور مسلمانوں میں وہ نفرت نہیں تھی جو بعد میں پیدا ہوئی اور جس نے ہندوستان کی ایکتا کو بہت نقصان پہنچایا۔ مغلوں کے دور میں بھی ہندو اور مسلم خوش ہو کر زندگی گزارتے تھے اور ہندو اور مسلم دونوں نے مل کر ہی آزادی کی لڑائی لڑی۔ یہ بوسیدہ سی کتاب ہمیں ملی تھی جس میں اس قلعے کا پورا نقشہ موجود تھا۔ اس میں بعض مقامات پر کچھ اس طرح کی باتیں درج تھیں جنہیں پڑھ کر یہ پتہ چلتا تھا کہ اس قلعے کے راجہ کے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ ہمدردانہ تھے اور وہ مسلمانوں کی خود بھی مدد کرتا تھا اور ان سے مدد لیتا بھی تھا۔ جگہ جگہ مسلم صوفیوں اور ولیوں کا بھی تذکرہ تھا، اور اس قلعے کے اندر ایک درگاہ بھی تھی جو اس بات کا زندہ ثبوت تھی کہ ہندو اور مسلمان اس قلعے سے کسی نہ کسی صورت میں وابستہ رہے ہیں، اور اس قلعے کے راجہ نے مسلم بزرگوں کا احترام دل کی گہرائیوں سے کیا ہے۔ کاش یہ دور پھر لوٹ کر آئے اور ہمارے ملک میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان پھر بے مثال تعلقات قائم ہوں۔ کاش نیتاؤں اور لیڈروں کی کھینچی ہوئی دیواریں کسی طوفان محبت کی نظر ہو جائیں۔ کاش یہ فاصلے قربتوں میں بدل جائیں جنہوں نے بدگمانیوں کے ہزار فتنے اس ملک میں جگا رکھے ہیں۔ معاف کرنا، میں تو بہت جذباتی ہو گئی اور اپنے موضوع ہی سے بھٹک گئی۔ میں تو یہ بتا رہی تھی کہ یہ بوسیدہ قلعہ ہندو اور مسلمان ایکتا کا آئینہ دار ہے۔ اس قلعے کا سفر طے کرتے ہوئے اور تیسرے کمرے کی کھوج کرتے کرتے ہم لوگ جب اس کمرے کے دروازے پر پہنچے جس کی محراب آرٹ کا بہترین نمونہ تھی، ہم دنگ رہ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ اس محراب کے دائیں طرف ایک گول دائرہ تھا، بالکل کالے رنگ کا، اور اس میں ایک آنکھ بنی ہوئی تھی۔ آنکھ بالکل ایسی تھی جیسے بلی کی ہو، اور اس دائرے کے چاروں طرف ہندی زبان میں یہ لکھا ہوا تھا، اندر جانے سے پہلے ایک بار سوچ لینا۔ یہ جملہ پڑھنے کے بعد ہم سب ٹھٹک گئے اور ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں میں بریک سے لگ گئے۔ نسیم بولے، ہمیں اس سفر سے پہلے یہ اندازہ تھا کہ اس قلعے میں ہمیں طرح طرح کی مشکلات اور طرح طرح کے مقابلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ڈر گئے تو پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ کا نام لیں اور اندر چلیں۔ یہ کہہ کر نسیم تو ایک دم محراب سے گزر کر اندر کمرے میں پہنچ گئے۔ پھر ہم سب بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اگرچہ دل کی مضبوط ہوں، لیکن اس وقت ایک عجیب طرح کا خوف تھا جو دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ میں نے ڈر کی وجہ سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ٹارچ میرے شوہر کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی کو ادھر ادھر کیا۔ کمرے میں کچھ نظر نہیں آیا، لیکن جب ہم کمرے کے درمیان میں پہنچے تو ٹارچ خود بخود بند ہو گئی۔
اور لاکھ کوشش کرنے پر نہیں جلی۔ اسی وقت نسیم چیخے، بھائی صاحب ٹارچ جلاؤ، بھائی صاحب ٹارچ جلاؤ۔ ٹارچ نہیں جل رہی ہے، ملک زادے نے کہا، شاید اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ بھائی صاحب میرے پاؤں زمین میں دھس گئے، آپ لوگ خدا کے لیے آگے نہ بڑھیں، وہیں رک جائیں۔ ہم سب یہ سن کر لرز گئے اور ایک جگہ پر رک گئے۔ نسیم ہم سے 10-15 قدم آگے تھے۔ میرے شوہر ٹارچ پر اپنا ہاتھ مارتے رہے لیکن ٹارچ نہیں جلی۔ پھر میں نے آنکھیں پھاڑ کر نسیم کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ نسیم کی ٹانگیں زمین کے اندر تھیں اور وہ بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ بھائی کی محبت نے جوش مارا تو میرے شوہر ایک دم قدم بڑھا کر نسیم کے پاس پہنچ گئے اور وہ بھی زمین میں دھس گئے۔ انہوں نے مجھے آواز دے کر کہا، عذرا تم وہیں رکو اور سرفراز سے کہو کہ وہ کوئی عمل پڑھے، یہ کوئی دلدل نہیں ہے جس میں ہم دھس رہے ہیں، یہ تو جنات کی کوئی حرکت ہے، بس اللہ ہی اب ہمارا مددگار ہے۔ سرفراز خان نے کوئی عمل کیا۔ چند منٹوں کے بعد نسیم اور میرے شوہر زمین پر آ گئے اور ٹارچ بھی خود بخود روشن ہو گئی۔ میں نے کہا کہ واپس چلیں اور خزانے کا خیال چھوڑ دیں، اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ نسیم غصے میں بولے، بھابھی ہمارے حوصلے پست مت کرو، دفینہ تو ہم ضرور نکالیں گے، اگر آپ سب لوگ چلے گئے تو یہ کام میں اکیلا ہی کروں گا، لیکن میں یہ کام کر کے ہی چھوڑوں گا۔ نہیں بھائی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، میرے شوہر نے تسلی دی، اور اگر ہم مرے بھی تو سب ایک ساتھ مریں گے، تمہیں اکیلے نہیں مرنے دیں گے۔ نسیم نے ٹارچ اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس نے سامنے کی طرف ٹارچ ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی صاحب، سامنے ایک کھوپڑی دکھائی دے رہی ہے اور اوپر دیکھو کیا لکھا ہے۔ سرفراز خان نے کہا۔ نسیم نے کوٹری کے دروازے کے اوپر روشنی ڈالی، ہندی زبان میں لکھا تھا، رک جاؤ۔ نسیم نے یہ پڑھ کر کہا، لیکن ہم رکیں گے نہیں، آئیں ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کوٹری کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن نسیم نے جیسے ہی یہ کہا کہ ہم رکیں گے نہیں، ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے، کوٹری کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اسی وقت ایک زہریلی سی آواز ہم سب کے کانوں میں گونجی۔ کوئی کہہ رہا تھا، تم سب اپنی موت کے بہت قریب پہنچ گئے ہو۔ ایک بار ہم پھر ٹھٹکے، لیکن نسیم میاں کے حوصلے نے ہمیں کمزور نہیں پڑنے دیا۔ وہ ہر طرح کے حالات اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے، اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم سب واپس ہو گئے تو میں اکیلا ہی اپنی منزل کی طرف بڑھوں گا، تو پھر اب بات ہی ختم ہو گئی تھی، اور ان کو اکیلا چھوڑ کر جانا ہم میں سے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ نسیم اپنا قدم کوٹری کے اندر رکھنے ہی والے تھے کہ ان کے بھائی نے انہیں ہاتھ پکڑ کر روکا اور کہا، یقین کرو چھنو میاں، ہم پیٹھ دکھانے والوں میں نہیں ہیں، تم جدھر چلو گے، کچھ بھی گزر جائے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے ادھر ہی چلیں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کمرے سے باہر جا کر پہلے ہم منصوبہ بندی کر لیں، کچھ پلاننگ کر لیں، اس کے بعد ہی آگے بڑھیں۔ خواہ مخواہ کی چلت پھرت ہمیں کوئی بھاری نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ بھائی صاحب، میں آپ کے ہر خیال اور ہر مشورے کا دل کی گہرائی سے احترام کرتا ہوں، نسیم نے کہا، لیکن میری اپنی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو ایک بار بھی روک دیا تو پھر ہماری ہمتیں پست ہو جائیں گی، اس لیے ہم اپنا ایک قدم بھی پیچھے کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ البتہ کوئی منصوبہ بندی کرنی ہو تو اسی جگہ کھڑے ہو کر لیں۔ میرے شوہر چپ ہو گئے۔ سرفراز خان نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایک وظیفہ پڑھ کر سب پر دم کرتا ہوں، اس کے بعد اللہ کی مدد سے ہم سب کوٹری میں داخل ہو جائیں گے۔ سرفراز خان ابھی اپنی بات پوری نہیں کر پائے تھے کہ ایک بہت بڑا چمگادڑ ان کے منہ سے ٹکرایا۔ بے اختیار ان کی چیخ نکل گئی اور ان کا سر چکرا گیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ بالکل خاموش سے ہو گئے، پھر انہوں نے خود کو سنبھال کر کہا، جنات کی ان بچکانہ حرکتوں سے ہم ڈرنے والے نہیں، آؤ میں آپ سب پر دم کروں، پھر اندر چلیں۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ پڑھ کر ہم سب پر دم کیا۔ ان کے دم کرنے کے بعد ہمارے اندر قدرتی طور پر ایک طرح کی چستی آ گئی اور ہمارے دلوں سے ہر طرح کا خوف نکل گیا۔ نسیم میاں نے ٹارچ جلائی اور ٹارچ کی روشنی سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم سب کوٹری کے قریب پہنچے۔ اچانک بند دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم سب کوٹری کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی ہم کوٹری میں پہنچے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم سب پر پھر خوف طاری ہو گیا۔ ٹارچ بدستور روشن تھی۔ ڈر اور خوف کے عالم میں ہم نے کوٹری کی در و دیوار پر ایک نظر ڈالی۔ اف میرے اللہ، کس قدر بھیانک شکل ہے! میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔
کوٹری میں ایک طاق تھا، اس طاق میں بلی کسی شکل کا کوئی جانور جو بالکل کالے رنگ کا تھا اور اس کی آنکھیں گہرے سرخ لال رنگ کی تھی، اپنی لمبی سی زبان نکالے بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کر نہ صرف میں بلکہ سبھی ڈر گئے۔ نسیم نے اس کی طرف ٹارچ کی روشنی ڈالی تو وہ ڈرنے کے بجائے ہماری طرف کودنے کا ارادہ کرنے لگا۔ میں تو اپنے شوہر سے چمٹ گئی اور بولی، یہ ہے کیا چیز؟ بلی لگتی ہے، نسیم نے کہا۔ نسیم بھائی، بلی اتنی بڑی نہیں ہوتی، یہ تو ریچھ کی طرح ہے، اور بلی تو انسانوں سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے، یہ کمبخت تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ میں بولتے بولتے اچانک چیخ پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی جانور میرے پیروں میں لپٹ رہا ہے۔ شہباز خان بھی بولے، ہاں کوئی چیز تو تھی، شاید سانپ ہو۔ مجھے بھی اپنے پیروں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ نسیم میاں نے ٹارچ کی روشنی زمین کی طرف ڈالی لیکن وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد جب ہم نے طاق کی طرف دیکھا تو وہاں ایک انسانی ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا اور وہ باقاعدہ اپنے ہاتھ سے ہمیں اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اس ڈھانچے کو دیکھ کر ہم سب پر خوف طاری ہو گیا۔ نسیم کے ہونٹوں پر بھی خشکی بکھر گئی، لیکن اسی وقت سرفراز خان نے ہماری ہمت بندھائی اور کہا، لاؤ کوئی ڈھیلا اٹھاؤ، میں اس پر پڑھ کر اس ڈھانچے کی طرف اچھالوں گا، انشاءاللہ یہ ڈر کر بھاگ جائے گا۔ ہم نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر سرفراز خان کو دیا، انہوں نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا، پھر اس کو ڈھانچے کی طرف اچھالا، لیکن وہ پتھر اس انسانی ڈھانچے نے اس طرح دبوچ لیا جس طرح کوئی کھلاڑی گیند دبوچ لیتا ہے۔ پتھر دبوچنے کے بعد وہ ڈھانچہ نیچے زمین پر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت میرے شوہر بولے، نسیم میاں اس وقت ہمیں باہر چلے جانا چاہیے، ہم کل مزید تیاریوں کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے اور ان تمام چیزوں کا مقابلہ ڈٹ کر کریں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم ڈر گئے، میرے حوصلوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ نسیم میاں، میں آخری سانس تک تمہاری مہم پر تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن ہمیں کچھ تیاریوں کے ساتھ آنا ہوگا۔ کل ہم سب کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہونے چاہیے، اس کے علاوہ ایک ماچس اور موم بتی وغیرہ بھی ہونی چاہیے تاکہ ٹارچ اگر بند ہو جائے تو ہمیں اندھیرے میں نہ بھٹکنا پڑے۔ ابھی میرے شوہر کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ انسانی ڈھانچہ اچانک نیچے کود گیا اور اس کوٹری کے دروازے پر کھڑا ہو گیا جہاں سے ہم اندر آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈھانچہ ہمیں باہر جانے سے روک رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا حنا، تم ڈرو نہیں، میرے شوہر بولے، ہم اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ نسیم میاں نے ٹارچ میرے شوہر کے ہاتھ میں دی اور انہوں نے اپنی دونوں آستینوں کو چڑھا لیا جیسے حملے کی تیاریاں کر رہے ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے بڑی لکڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور نعرہ تکبیر کہہ کر وہ ڈھانچے پر کود پڑے، لیکن انسانی ڈھانچہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم سب دروازے کی طرف لپکے لیکن دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ اب ہم پھر کمرے کی طرف پلٹے تو ہم نے کمرے میں 10-12 انسانی ڈھانچوں کو دیکھا جو اپنے ہاتھ اس طرح گھما رہے تھے جیسے باقاعدہ جنگ لڑنے کے موڈ میں ہو۔ نسیم اب بھی باز نہیں آئے، انہوں نے لکڑی گھما کر ڈھانچوں پر وار کرنا چاہا، لیکن ڈھانچے پرندوں کی طرح اڑ کر اپنا بچاؤ کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہم سب کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ایک زہریلی سی ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کے بعد ہمارے چاروں مردوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ایک ساتھ ان ڈھانچوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو بالکل توڑ کر رکھ دیں گے۔ چنانچہ چاروں کمرے کے 4 حصوں میں کھڑے ہو کر ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن ڈھانچے ان کے قبضے میں نہ آ سکے، اور اس کے بعد کمرے میں خون کی بارش ہونے لگی اور خون میں اس قدر بدبو تھی کہ ہمارے دماغ سڑ رہے تھے۔ سرفراز خان نے کمرے کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر کوئی عمل پڑھنا شروع کیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد خون کی بارش رک گئی اور سب ڈھانچے بھی غائب ہو گئے۔ صرف ایک ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ وہ ڈھانچہ ایک پرانی سی کرسی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے کسی سمجھوتے کے لیے تیار ہو، لیکن ہم اس سے بات کیسے کرتے؟ اس کے منہ میں کوئی زبان نہیں تھی۔ پھر بھی سرفراز خان نے اس سے کہا کہ ہمارا مقصد صرف خزانہ نکالنا ہے اور پریشان کرنا نہیں ہے، تم ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنو۔ اسی وقت ایک بلی جو بالکل کالے رنگ کی تھی اپنے پنجے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئی اور اس نے کاغذ کا وہ ٹکڑا میرے شوہر کے آگے ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ اچھل کر دالان میں پہنچ گئی۔ میرے شوہر نے اس کاغذ کو اٹھا کر پڑھا۔ اس میں ہندی زبان میں لکھا تھا، ہم تمہارے مقصد میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہماری صرف 3 شرطیں ہیں، اگر تم نے ان شرطوں کو پورا کر دیا تو تم خزانہ نکال لو گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔
تم اس کمرے سے نکل کر تیسرے کمرے میں پہنچو۔